الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ایمان والو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہوں سے دور کر دے گا اور تم کو باغائے دہشت میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، اور اس دن اللہ پیغمبر کو ان لوگوں کو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے 28ویں سورہ کی سورۃ التحریم اس کی آیت نمبر 8 تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں مومن سے کہ توبہ استغفار کرو صاف صاف دل سے، یعنی کہ گہرائی کے دل سے توبہ کرو، اوپر اوپر سے توبہ کرنے کی کوئی فائدہ نہیں، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا یقیناً۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں کمی نہیں، وہ تو ہر چیز پر قابل ہے۔ اگر ہم توبہ استغفار دل سے کریں گے تو یقیناً ہماری نجات بھی ہوگی اور آخرت میں اللہ پاک جنت میں بھی داخل کرے گا۔ یہی پیغام اللہ کے نبی کو بھی ہے، وہ ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں یعنی صحابہ کرام، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس پر پہ عمل دے کر اب آپ حضرات نے مختلف احادیث کے اندر سنا بھی ہوگا مختلف علماء سے کہ ایک مسلمان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو وہ ایسا ہوگا گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اس کی توبہ اس کی پختہ ہوتی ہے۔ اب ہماری توبہ استغفار کرنے سے اللہ پاک راضی ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم توبہ کریں تب کی بات، بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ بہترین عمل اللہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اب توبہ استغفار انسان کرے سچے دل سے یقیناً اللہ پاک معاف فرما دے گے۔ اس وقت موجودہ حالات جل رہی ہیں، آپ حضرات کے سامنے ہی ہیں، جو ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے ملک پر طرح طرح کے حالات آ رہے ہیں، وہ سب ہمارے روحی کی وجہ سے ہے۔ کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں اور کبھی کیا مصیبتیں ہم پر آتی ہیں۔
بلکہ یوں کہیں تو حکمران کے ہم پر اللہ کا عذاب بھی ہے. ہماری بدکاماریاں اتنی بڑھ چکی کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. تو یہ وہ وقت ہے کہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کی جائے, اللہ سے معافی مانگی جائے. یقیناً اللہ پاک ہمیں معاف کریں گے. اگر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ کو کیا مجبوری ہمیں معاف کرے گا؟ وہ تو مختار ہے, ہر چیز پر قادر ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے, اس کے دینے میں کمی نہیں. باقی اللہ سے دعا فرمائے, اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے ظاہری باطنی طور پر بھی, اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ایمان پر اللہ کے سامنے سچے دل سے دعا کرو. امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا, تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں داخل کرے گا. اس دن اللہ پیغمبر کو ان کے ساتھیوں کو جو ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا, بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے آگے اور دائیں طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا, اور وہ اللہ سے التجا کریں گے, اللہ ہمارا نور ہمارے لیے پورا فرما دے, ہمیں معاف فرما. بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی, لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی, دل میں ہو جاگتی محبت رسول کی. اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے, اپنے بیان کی ہے رسالت رسول کی. سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور, سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور, مخفی نہیں کسی پر امانت رسول کی. سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں, مشہور ہے جہاں میں صداقت رسول کی. قرآن گواہ آپ کے قرب دین پر,
بعد الخدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، بعد الخدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، ایمان کی ہے جان اطاعت رسول کی۔ مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی۔ سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، یوں ہی بلند شان ہے امت رسول کی۔ دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، حق سے ملی ہے جن کو رفاقت رسول کی۔ توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، روشن ہوئی جو شمع ہدایت رسول کی۔ کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، پھوٹی جہاں میں صبح نبوت رسول کی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، جس دن ہوئی ظہور ولادت رسول کی۔ لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، دل میں ہو جاگتی محبت رسول کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ حضرات کرام، اس سے پہلے ڈاکٹر اللہ نے اپنے انداز سے اپنے الفاظ میں جو کچھ کہا آپ نے سن لیا ہے۔ اور اس کی جو غلط روایت تھی وہ بھی آپ کو سمجھ آ ہی گئی۔ میں نے جو سورہ تحریم کی آیت پڑھی ہے اس کا مضمون بھی تقریباً سمجھتا جلتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لیکن بات دی گئے ایک کی مضمون سبب کیا ہے؟ سبب واضح ہے میرے دوستوں، اس وقت ہم پوری امت پوری قوم کے حالات سے گزار ہے، تو کسی پر وقت ہی نہیں ہے۔ میری سمجھ جہاں تک کام کرتی ہے اور آپ حضرات یقیناً اس سے اتفاق کر کے ہم نے اپنی شعوری زندگی کے اندر ایسے حالات میں دیکھے کام دیکھ رہے ہیں جن حالات سے ہم ساتھ کا پڑ رہا۔ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد تقریباً 1500 سال اور اس کے بعد اس 1500 سال کے اندر کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں وہ لوگ بھی تھے جو صحابہ کرام کے بعد
دنوں سے رات آپ میں سے بہت کچھ یاد کریں اور مشکل کے خلاف پڑھے لکھے لوگ میں تعلیم و تعلم کے ساتھ آپ کا سابقہ واسطہ رہا ہوگا رہتا ہے. ہم بچے تھے اب اسکول پڑھ رہے تھے دینی تعلیم کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. تب بھی ایک بات ہمیں پڑھے لکھے لوگوں سے سننے کو ملتی تھی. آپ سوچتے لوگ یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا بھی واسطہ کے دور ہی پڑے گا. کبھی بتا میں دور میں نہیں رہنا چاہتا تھا. کہا جاتا تھا لاہور وہ شہر ہے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کا شہر ہے. اس کے اندر تعلیم تعلیم کا مرکز لاہور سمجھا تھا. پڑھے لکھے لوگوں کا مرکز لاہور سمجھا تھا. اور سب چونکہ مشرقی پاکستان تھا تو کہا جاتا تھا ڈھاکہ وہ شہر ہے جو مسجدوں کا شہر. میں تو ڈھاکہ گیا نہیں. آپ ذرا ہو سکتا ہے اپنے مشاہدے میں معلومات کرتے ہوں کہ بہرحال ڈھاکہ مسجدوں کا شہر. لاہور کو تعلیم تعلیم کا شہر سمجھا تھا. آپ حضرات کو بھی اتنا اچھا گزر چکا ہے کرتے ایمان کی سلامتی جان کی سلامتی نصیب کروایا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ کچھ عرصے سے جو کہ پوری دنیا میں پھر عموم اور پاکستان میں خاص طور پر جو حالات سامنے آئے ہیں آ رہے ہیں. آج بھی ہمیں بڑا ہوگا کہ ایک اور اوقات کی رہنمائی کی گئی ہے. ایسے بڑے حالات نہ کبھی سوچے تھے نہ بھی دیکھے تھے. بات سے پہلے بھی ہوتی تھی آئندہ بھی ہوں گی دنیا بھر میں ہوتی تھی. لیکن ایسی باتیں آپ نے سنی تھی کہ بادل پھٹ جائیں اور وہ ایک قسم کے سیلاب کی شکل بن جائے. یہ سنا نہیں تھا. میں نے نہیں سنا تھا. چراس ایک جگہ ہے گلگت سے آگے جانا اس پر غالب اکثری مسلمان ہوں گے سنی مسلمان. اس سے اوپر کی طرف جائیں تو وہ چوٹی پر نکل کر اور اس جگہ بادل پھٹے ہیں اور کس انداز سے پھٹے ہیں کہ جو جس کا تصور میں اور آپ کبھی کر نہیں سکتے تھے. کہ زمین اور پتھر پانی کم ہے اور سیلاب زیادہ ہے. کیا کیا انہوں نے آگے وہاں کر لے گئے اس کی کچھ علاج ہمارے علم میں نہیں. کتنا کچھ برائے اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑیاں تھیں ان کو لے گئے, اسپورٹسمین تھے ان کو لے گئے, انسان تھے ان کو لے گئے. بارشیں برستی ہیں, برستی رہی ہیں, برستی رہیں گی. بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی ہوتی رہی ہے. لیکن یہ صورت آپ حضرات نے نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی. لیکن اس طرح سے بادل پھٹے کہ وہ سیلاب بن گئے, بلکہ اللہ کا عذاب بن گئے. اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد غالباً سکردو کی طرف ایسا ہوا ہے. سکردو میں تو گیا نہیں, لیکن سننے میں آیا ہے کہ وہاں بھی ایسا نہیں ہوا. یہ صورتحال آپ حضرات نے نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی. آپ سن رہے ہیں یہ کیا ہے؟ بارشیں برستی رہی گی. جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے بارش کا نظام رہا ہے.
لیکن اب جو بارشیں ہو رہی ہیں جس انداز سے ہو رہی ہیں جو اس کا نتائج سامنے آ رہے ہیں اس کی کوئی مثال آپ نے نہیں سنی ہوگی. اس کا سبب کیا ہے؟ کیا پروردگار عالم اس مخلوق پر ظلم کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کہ رب اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. پھر یہ کیا ہے؟ یہ بات از خود تو نہیں برستے. اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی دنیا میں کوئی چیز حرکت نہیں کرتی. اور پھر یہ بادل جب برستے ہیں جو کچھ نتائج سامنے آتے ہیں اس سے کیا ہے؟ کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ زمین پر بسنے والے انسان اللہ کے اس قدر نافرمان ہیں کہ زمین کے دامن میں جتنی چیزیں بھی ہیں اس سب کی سب اس کی مخالف. اور یہ بات کسی درجے میں تھوڑی سی اداس کر کر میں تو ایک بہت سے گناہگار انسان ہوں اور قسم اٹھا کر کہتا ہوں کبھی 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 بھی اپنے نیک مان کے احساس نہیں ہوتا. اتنی ضرور ہے کہ میرا میں عقیدت ہوں کہ صاف ہے اور اس کتاب کو دیتا ہوں اللہ کے نبی پر ایمان صاحب صحابہ کرام پر. اس واسطے میں یقین سے کہتا ہوں کہ خدا کے کار و فضل سے انشاءاللہ مجھے اللہ بچائیں گے. لیکن جو کچھ دیکھ رہا ہوں جو اس کی فکر کر رہا ہوں آپ رب نے سوچا ضرور ہوگا ایسی باتیں کب ہوئی ان کا نتائج ایسے کب آئے. کبھی آسمان کے بادل جب گرجتے ہیں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے آواز خطرناک میں ہوتی ہے لیکن کبھی بجلی کی ہے معمولی سب ہوا ایسی بجلی اور ایسے بادل گرے ہیں کہ پورا علاقہ جو سیلاب بن گیا ہو اس کی مثال آپ نے سے پہلے نہیں سنی. اور پھر آپ بھی سے سن لیا ہوگا کہ روس میں زلزلہ آیا کتنی تباہی آئی, امریکہ میں زلزلہ آیا کتنی تباہی آئی, دنیا کے نام ہے آج سپر ممالک کتنے کی حسبت داختے ہیں. ان کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اندازہ کر سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے. میڈیا کے ذریعے سے کچھ جو شکلیں سامنے آتی ہیں سوائے خوف و حراس اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے زمین کے دامن میں بسنے والے انسان کو بھاری ہوتا ہے. مختصر اور جامع بات یہ ہے کہ زمین کے اوپر چلنے والے انسان زمین کے دامن بسنے والے انسان خدا کے نافرمان اور بھاری ہو چکے ہیں. اور کیا ہم اپنے آپ پر قیاس اپنے آپ کو قیاس کر سکتے ہیں اس بات پر؟ تنہائیوں میں بیٹھ کر ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا عمل اللہ کی رضا کے لیے کس حد تک ہے اور کتنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے؟ سچی بات یہ ہے بعض اوقات اس قدر میرے دماغ متاثر ہوتا ہے کہ زبان پر الفاظ بھی نہیں آتے. جو کچھ فضائیں اللہ نے ہمارے لیے بنا دی ہیں اس کے علاوہ زمین پر دامن میں بسنے والے انسان اور انسانوں سے بڑا ارباب اقتدار ان کے فیصلے میرے لیے آپ کے لیے غریب انسان کے لیے جو آسودہ حال لوگ ہیں خوشحال لوگ ہیں ان کو مستثنا کر لیتا ہوں. لیکن غریب نادار مزدور لوگوں کے لیے ہمارا مقدار کے فیصلے کیا ہیں؟ آئے دن ہوگا کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں. کچھ ذرا بڑا احساس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خدا کا خوف ہے. اس ملک میں بسنے والا غریب انسانوں کی بہتری کے فیصلے کر سکتے ہیں. کم از کم میری عقل کام نہیں کرتی کہ موجودہ ارباب کے اقتدار ان کے فیصلے اس ملک میں بسنے والا غریب انسانوں کی بہتری کے لیے میری سمجھ میں کام کیا ہے. میں کسی سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہوں. میں ذاتی طور پر کسی کے ساتھ دشمنی اور عداوت ہے. میں تنہائیوں میں بیٹھ کر ان کی ہدایت کے دوران یا اللہ کو ہدایت دے اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے.
لیکن جاننے والی ذات رب کی ہے اور دل میں ڈالنے والا بھی وہی ہے. لیکن ان کے فیصلے اس قدر عجیب بے حسی کا شکار یہ لوگ ہیں کہ جس پر تبصرہ کرنا بھی ناممکن ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہیں ہمارے جیسے لوگ زمین کے دامن پر چلنے کرنے والے غریب لوگ ہم بھی انسان ہیں. شکل انسانوں کی ہے. ہم بھی خدا کو مانتے ہیں وہ بھی خدا کو نہیں کرتا بڑھتا ہے. ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے دعویدار ہیں. لیکن کیا ان کے فیصلے اللہ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں؟ زمین بسنے والے غریب انسانوں کی بہبود کے لیے ہوتے ہیں؟ آپ یقیناً ممکن ہیں اور میری رائے سے اختلاف کرتے ہوں لیکن کم از کم میں بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور ہر چیز پر غور کرتا ہوں کہ ان کے فیصلے غریب عوام کے تباہی کا سامان ہے. ان کی بڑائی کے نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں خدا کو بہتر فیصلہ کریں تو میں نے کبھی دعا کی یا اللہ کو دعا کرتا ہے ایسا نہیں ہے. یا اللہ کو ہدایت دے. لیکن جس قدر بحث قسم کے لوگ یہ نام نہیں لیتا کون کیسے باشد ان کو ذرہ برابر احساس نہیں کہ اس ملک کے اندر جس کے ہم قرآن کہلاتے ہیں اس ملک میں بسنے والے غریب عوام ہیں ان کے لیے ہمارے فیصلے کیا نتائج آتے ہیں. آپ حضرات میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ان کے فیصلے غریب عوام کے لیے نہیں غریب عوام کی تباہی کے لیے. روزانہ اخبارات کے اندر آپ پڑھتے ہیں ہم بھی کچھ پڑھتے ہیں دیکھ کر حیران رہتے ہیں سوچ کر حیران رہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے کہ ہمارے گناہوں کی شامت. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ موسموں کا تغیر اور موسموں کی خرابی یہ بھی ہمارے گناہوں کی شامت ہے لیکن ان کا وجود بھی ہمارے گناہوں کی شامت ہے. اللہ ان کو ہدایت دے تاکہ یہ بہتر فیصلے کر سکے زمین بسنے والے انسان کے لیے. اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے کہ زمین و آسمان کی فضائیں جو ہیں ہمارے لیے تباہی کا سامان لانے ہو جائے ہماری راحت کا سامان ہے. قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ باتوں کو اللہ پاک کا رحمت کی نشانی قرار دیا. وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. بات شاید دینے میں آنی اللہ روز آتا ہے جو ہوائیں چلاتا ہے پہلے یہ رحمت اپنے رحمت پرسانی سے پہلے تو بارش کو اللہ قرآن نے رحمت کرا دی. اس وقت بارش رحمت کیوں نہیں؟ اس وقت بارش عذاب ہے. کیا اللہ پاک اللہ پاک کی سمیت پر بسنے والے انسانوں کے لیے عذاب نازل کرتے ہیں. اللہ کی ذات رحمان اور رحیم نہیں ہے. رحمت والی شان کو اللہ ہی کی ہے. رحمان ہونے والی شان اللہ ہی کی ہے. تو پھر زمین میں بسنے والا ہماری طرح کے انسان ان کے لیے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ عذاب کی شکل میں اختیار ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ تو غفور رحیم ہے رحمان رحیم ہے لیکن ہمارے اعمال ہمارا باطن ہمارا ظاہر ہمارے اخلاق اتنے گر چکے ہیں کہ ہم اللہ کے رحمت کے انداز گزرے اور بننے کے قابل ہی ہے. اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ہر وقت سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کا سبب کیسے بن سکتے ہیں, اللہ کے قہر و غضب سے کیسے بچ سکتے ہیں. اگر ہم یہ سوچ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کریں, تنہائیوں میں بیٹھ کر ہر جگہ پر اندر بیٹھ کر اللہ کا ساتھ برقرار رکھیں, اللہ سب کی باتیں سننے والے, سب کی باتیں دلوں کے حال جاننے والے ہیں, اور اللہ ہمارے باطن سے آگاہ ہے کہ اندر کتنا صاف ہے سب کے. یہ منافقت سے زیادہ کر رہا ہے اللہ کی ذات کے لیے مفلس ہے. تو پھر جیسے ہماری سوچ ہوگی جیسا ہمارا ظاہر باطن ہوگا اللہ کے ویسے جیسے آگاہ. آپ ضرور رہنا ہوں کہ میں دیوانہ ہوں, ہر جگہ پر اس طرح کی باتیں کرتا ہوں.
نہیں ایسی بات نہیں ہے. اللہ آپ کو سلام رکھے, صحیح سوچ مجھے بھی اور آپ کو عطا کرے, لیکن ایسی اعمال کی شان سے یہ سب کچھ آ رہا ہے. اللہ ظلم کرنے والی ذات, اللہ ظالم نہیں, اللہ بڑے غفور ہیں, بڑے رحیم ہیں, رحمان ہیں, بڑے کریم ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی دھرتی پر, اس کی زمین پر, یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس قابل نہیں رہے کہ خدا کی رحمت کے حقدار بنیں. معاملہ یہی ہے, کیونکہ یہ خاص سی بات ہے. آپ حضرات کو یہ بری لگے گی اور میں بول رہا ہوں تو مجھے بھی میری تکلیف ہو رہی ہے, لیکن یہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس قدر گر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر سے کہ جو رحمت کے جو فیصلے ہیں وہ ان سے ہمیں کے معلوم ہو چکے ہیں. کاروبار سب کرتے ہیں, کئی لوگ کرتے رہے, آپ بھی کرتے ہیں, لیکن کاروبار کرنے والے ہمارے دوست ترائیوں بیٹھ کر سوچتے ہیں جو کاروبار کا نام اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں, خدا کی مخلوق کے فائدے کا سوچتا ہوں, جس صرف سارے مفادات اپنے لیے اکٹھے کرتا ہوں. سچ یہ ہے کہ ہمارے کاروباری دوست کی تعلیم وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر یہ نہیں سوچتے کہ میں کاروبار میں اپنی ذات کے نفع کما رہا ہوں تو خدا کی مخلوق کو فائدہ دوں. کاروبار حال نہیں پہلے سے ہوتا چلا رہا ہے. صحابہ کرام اس کے بعد تابعین تبع تابعین تک مسلمان کاروبار کرتے رہے, لیکن کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے ساتھ دوسرے مسلمان کو بھی سوچتے تھے. کیا آپ کا کاروباری دوسرے مسلمان کا سوچتا ہے؟ تو حکمران پہلے بھی تھے, آپ بھی ہیں. پہلے حکمران کس طرح سوچتے تھے, آپ کے حکمران کس طرح سوچتے ہیں؟ آپ کے ملک کے اندر بہت سے حکمران گزرے ہیں, میرے مقابلے میں شاید آپ زیادہ جانتے ہیں. لیکن مجھے اللہ نے شعوری زندگی عطا کی ہے. جب اللہ مرحوم سے بڑھ کر بہتر حکمران میں نے اس ملک میں دیکھا. آپ ذرا ہو سکتا ہے اس بات اختلاف ہو, جو لوگ سیاسی نظریات رکھتے ہیں جنجال کے ساتھ اختلاف ہو, ہم بھی 100% ان کا مقرر نہیں ہے. لیکن ایسے لوگ اقتدار اختیار کی کرسی پر بیٹھ کر جو فیصلہ نہیں کیے ہیں اپنی رات میں کہتا ہے وہی ایک شریف النفس قرآن سے ہمارے یہاں ایک بھی مارکیٹ کے اندر ہمارے دوست تھے, کاروبار کرتے تھے. ایک ان میں سے بہت لوگ دیکھبھال کرتے تھے, ان کے بھائی ہیں جو یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں دوسرے کو گئے. ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ ہمیں کاروبار کر کے جانا چاہتا کے بعد اب لوگ کاروبار کرتے ہیں لیکن اسی انداز سے کرتے ہیں, یا کاروباری لوگوں کو وہی سکھ دیتے ہیں جو ان کا حق ہے. سچ یہ ہے کہ حکمرانوں کا کیسے ظالمانہ ہے, اور ہمارے اپنے کردار بھی خدا کی رحمت کو کا حقدار بننے کی بجائے خدا کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں. اور ہم تنہائیوں پر غور نہیں کرتے کہ ہم کیسے جی رہے ہیں, کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے. بات کریں کہ آپ کا ہمارا نوجوان مسلمان 20 سے 30 سال کے ہوگا, اس کو نہ خدا کے نبی کا پتہ ہے نہ صحابہ کا پتہ ہے. اللہ ماشاء اللہ. میڈیا والے جب کہیں نہ کہیں ایسا کر کے نوجوانوں کھڑا کر کے سوالات کرتے ہیں, اور حضرات نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, اس قدر تکلیف مجھے خدا کی قسم کے بیان نہیں کر سکتا. اس ملک کا مسلمان زیادہ ہے, مسلمان کا بیٹا ہے, اسی شکل صورت سے پتہ چلتا ہے مسلمان, اور اس عمر سے شکل پتہ چلتا ہے کہ کم بیش 28-30 سال کی عمر کا ہے, کچھ بھی نہیں جانتا.
صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا کچھ نہیں جانتے، نبیوں کے بارے میں پوچھا کچھ نہیں جانتے، جانتے کیا ہے؟ میری باتیں آپ حضرات کو ہو سکتا تھا تو محسوس ہو گیا میں معذرت پہلے چاہتا ہوں، خدا کی قسم قرآن کی میرے ہاتھ میں ہے، مجھے بڑی سخت تکلیف ہو رہی، سخت تکلیف ہوئی ہے کہ خدا کی ناراضگی کے سر ابھرنے والے کردار اور اعمال ہیں، ان شاید ہو سکتا ہے بھی نہیں ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے گھروں سے دکانوں سے وقت آ گئے، آپ اسی بات ہے میری روٹی کی باتیں سننے کے لیے میں کوشش ہی کرتا ہوں میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا دوں، ہو سکتا ہے غلط ہو آپ میری دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اعمال اتنے گر چکے ہیں، ہم خود خدا کی نظر سے گر چکے ہیں کہ ہمارے لیے کہیں سب سے بہتر کی بہتر نہیں آئی، دنیا کی ساری نعمتیں میرا رب ہمیں دے رہا ہے، لیکن ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم نعمتوں کو استعمال کر سکیں۔ بہت فرق پڑ چکا ہے، آپ ذرا اپنے نقطۂ نظر سے سوچتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، میں بھی ایک گنہگار سے انسان ہوں، میں زمین و آسمان کا فرق سمجھتا ہوں، اب سے چند سال پہلے بھی اور میں کتنا فرق ہو، لیکن کیا کہیں کار درویش پر جان و خیش بازی کا محاورہ ہے، ایک درویش کا غصہ جاتے ہیں کوئی کس پہ گلا کرے، میں آپ پر گلا نہیں کر سکتا، آپ ہو سکتا ہے مجھ پر کریں گے، یہ مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ میری نیت میں حضور ہے میرے دوستوں، میں تنہائیوں میں بیٹھ کر خدا کی مخلوق کے لیے آپ حضرات سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، کہ اللہ سب کے لیے بہتر فیصلے کرتے، سب کو بہتر سوچنے کا موقع دے، لیکن برد بڑھتا گیا جو دورہ کی جو چیز سامنے آ رہی ہیں اس کی بنا پر اس کو الزام دیں، کیا کہیں، زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب کیا ہے، کون ہے، تو پھر صرف ہمارا پاکستان نہیں ہے، مجھ سے زیادہ میں جانتے ہیں سپر طاقت ہے پھیلانے والے، اللہ کی طرف سے جو زلزلہ آیا، جو تباہیاں آئی اور روک سکے ان کی سپر قوت جو ہے اللہ کے فیصلوں کو روک سکتے ہیں، نہ امریکہ روک سکتا ہے نہ روس روک سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے بھی جاپان میں بھی ایسا ہوا، چائنا میں بھی ایسا ہوا، یہ بڑی بڑی قوتیں جو پھیلاتی ہیں بالکل خس و خاشاک کی طرح، ہمارا کیا حال، ہمارے ملک کے اندر جو بارشیں ہو رہی ہیں، میں پھر خوف کی فضا کے اندر بات کر رہا ہوں، آج کے اخبار میں بتایا کہ قریب بہت خوفناک قسم کی بارشیں ہوں گی، جس کی وجہ سے لاہور میں اور لاہور کے دوسرے علاقوں کے اندر خوفناک قسم کی سیلاب آتی ہے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، بارشیں پہلے بھی ہوتی تھیں لیکن بارشیں اللہ بات کر دیا آتی تھی، رحمت ہوتی تھی، میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی، بارشوں کو قرآن نے رحمت کرا دی، اب بارشیں ہماری عذاب بن رہی ہیں، کیا خدا مدد صالح ہیں، اللہ نے اپنے قرآن پر معلوم ہے کہ بسم اللہ من العبید، ذرہ برابر بھی اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، پھر جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہم خود کر رہے ہیں، لیکن تنہائیوں میں بیٹھ کر ہمیں خدا کو سے معافی بھی نہیں مانگی، نہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، جو کچھ ہو رہا ہمارے آپ کے اعمال کے سبب سے ہو رہا، بس نشے کی کیفیت میں ہم سمجھیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، ہو رہا ہے تو اس وقت میں بچا ہوا ساتھ والے تو بڑی آ رہی، مجھے کوئی احساس نہیں، جب مجھ پر آئے گی تو پھر دیکھوں گا، ہماری مجموعی حالت یہ بن چکی ہے، سیر سیاحت کے لیے پہلے لوگ جاتے تھے،
اس طرح جو سے ارشاد دی ہیں جتنے غافل ہو کر جتنے بے حس ہو کر گئے ہیں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اللہ اکبر. سب سے ہے میرے دوستوں کہ ہم سب کے گناہوں کی شامت ہے. ہم سب کو تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر راستے میں چلتے ہوئے دکان پر بیٹھے ہوئے گھر میں لیٹے ہوئے جا کر ہیں تو تب بھی یہ احساس دل میں پیدا کیا اللہ میرے ہی گناہوں کے سب سے یہ سر کو چھوڑ رہا ہے. اللہ تو اپنی نعمت کے فیصلے فرماتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے سب سے جو مصیبتیں آ رہی ان سے نجات دے دیں. ہمیں بھی نجات دے دیں, ہمارے اڑوس پڑوس والوں کو, ہمارے ملک والوں کو بھی, بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں کوئی آدمی ان مصیبتوں سے نجات پاتا ہوں. میں یقین جانتا ہوں, یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے دل سے آواز نکلے گی تو دل اس پر ہم جانتے ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے بھی ایسے ہی آئیں جس کے ہم حقدار ہیں. لیکن دل سے اگر آپ خدا سے معافی نہیں مانگے تو خدا مجبور نہیں. میری باتوں کو ہو سکتا ہے نصیب ہے کہ ہم لوگ دینی مسائل سننے آتے ہیں, دنیا کی باتیں شروع کر دی. نہیں, ایسی بات نہیں. میں دین کا تھا کہ خالد مسائل زندگی اس کے لیے وقت جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں اس کے لیے, لیکن جو حالات سامنے آ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, اس کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں تنہائیوں میں بیٹھ کر خدا سے توبہ استغفار کریں. کیا کہ افراد سے کہیں کہ توبہ استغفار کریں. اللہ محتاج نہیں ہے, ہم محتاج ہیں. اللہ محتاج ہے. اپنے آپ کو سچے دل سے محتاج سمجھ کر, کمزور سمجھ کر خدا بندے کی بارگاہ کے اندر التجا کریں, یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں. حدیث پاک کا کہا ہے کہ ذنب کا مزہ ذنب والا, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں بتایا. اپنے آپ کو گنہگار ہونے کا احساس دل میں غالب رکھ کر سچے دل سے خدا سے توبہ کی جائے, اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہ کہیں کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ میرے ہی گناہوں کے سبب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ نے جانتا ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے گناہوں کے سبب سے نہ ہو, لیکن میری اس التجا کو پروردگار عالم میری عاجزی پر تواضع پر معمول کرتے ہوئے میرے لیے آسانی کے فیصلے میں بات دیا میرے مسلمان بھائیوں کے لیے. میرے دوستوں کو باتیں تو بہت کہی جاتی ہیں, کہی جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے بہت کچھ سنا ہے, سنتے رہیں گے, لیکن جس چیز کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا ہے اس پر بھی تنہائیوں میں غور فرمائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا مستقبل میں اگر ایسا ہی ہونا ہمارے لیے ہمارے نسلوں کی بہتری کا سبب ہوگا. ہرگز نہیں. ہم اگر آپ اللہ کی ذات پر اپنا صحیح قدر جوڑ نہیں ہوئے, لیکن اس کا اظہار ہم اپنے بچوں, اپنے بیوی, اپنے میرے بھائیوں, اپنے دوستوں, یاروں کے سامنے کریں گے تو شاید ان کو بھی اسی بات کا احساس ہو جائے گا کہ خدا بندے قدوس کی ذات کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں. قرآن حکیم کے اندر جا بجا توبہ استغفار کا حکم ہے. حدیث مبارکہ کے اندر جا بجا سے حکم ہے. قرآن حکیم کی ساری آیات کا آپ کو سنا ہی سکتے ٹائم ٹائم تھوڑا اور سے, لیکن توبہ اور استغفار یہ بنیادی شرط ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والے توبہ کر خدا کے سامنے سچے دل سے توبہ کر, امید ہے کہ خدا تمہیں معاف کر دے گا. یہ اللہ ہی کا اعلان ہے. اللہ سے توبہ کر, سچے دل سے توبہ کر, امید ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ سے بڑا غفور رحیم کا کوئی نہیں کہ کون معاف کرے گا. اللہ ہی ومن یغفر الذنوب الا اللہ. قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کون؟ اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ سے اپنے اعتراف کر کے, اپنے غلطی کا اعتراف کر کے کہ اللہ میں گنہگار ہوں, میرے گناہوں کا سب سے یہ ہو رہا ہے, میرا رب بڑا کریم ہے. یہ حدیث اس کے لیے مسئلہ ہے کہ ربکم حیٌّ کریم, تمہارا پروردگار بڑا حیا والا, بڑا کرم والا ہے. یستحیی من عبدہ, وہ اپنے
اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، اذا رفع یدیہ، جب بندہ اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، ان یردہ صفرا، کہ اللہ پاک اس کے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کتنے بڑے کریم ہیں۔ اس بات کی اطلاع ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارا بڑا حیا والا ہے، جب تم دعا کرتے ہو تو خدا مضبوط تمہارے دعا آپ کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے اللہ رحمت ہے۔ لیکن کیا ہم بھی اللہ کی ذات کے سامنے دامن پھیلا کس طرح مانتے ہیں کہ اللہ میں گناہگار ہوں، میں برگناہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرے گناہ ہیں، میرے رگ رگ کے اندر گناہ ہے، یا اللہ تو بڑا غفار ہے، تیری کرم، تیری غفاریت، تیری غفوریت، رحمانیت کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر۔ جیسے ہم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کریں گے ویسے اللہ کے فیصلے آئیں گے۔ آپ حضرات سے پچھلے دنوں کے اندر میں نے ایک حدیث سنائی تھی، احادیث طیبہ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے واقعات بیان کیے، وہ بھی ہمارے لیے ایک مستقل نصیحت کا سامان ہے، لیکن شاید ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ میں نے حدیث سنائی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اپنے بندے کی توبہ سے اللہ سخت خوش ہوتے ہیں۔ کیا اسی مثال میں حین یتوب الیہ، جب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس سے من احدکم کان راحلۃ قرآن، ایک آدمی کہیں جنگل میں جا رہا تھا، سواری پر کھانا پینے رہا تھا، لے کے جا رہا تھا، وہ گھوڑا یہ جا کر آرام کر رہے، گھوڑا کسی درخت کے ساتھ بن رہا، اس کی آنکھ لگی، گھوڑا چلا گیا، آنکھ جب کھلی چلا گھوڑا ہے، دور دور تک تلاش کے نہیں پتہ چلا، اس پر کھانے پینے کا سامان، اس کو ناامیدی پیدا ہو چکی کہ میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ لیکن پھر جا کر اس طرف کے لیے سوچ جاتا کہ موت ہے تو یہی آئے گی، تھوڑی دیر ایمان کھولتی ہے تو جوڑا اپنے کھانے پینے کے سامان سمیت رہنا پڑا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اس وقت قائم فاخذ الحطام، اس نے اس کی باہر پکڑی، ثم قال من شدۃ الفرح، اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی کی غلط سے کہنے لگا اللہ مانتا ایسا تو میرا مانتا میں تیرا رہا ہوں، یہ غلط بات زبان سننے کے لیے، لیکن اس قدر اس کو خوشی کا غلبہ ہوا کہ اللہ کو اپنا بندہ کہے گا، اپنے آپ کو خدا کا رب کہے، اس بات کا رسول اللہ یہ بتانے کے لیے کہ بندہ جب خدا کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کسی طرح خوش ہوتا ہے، جس طرح بندہ ایسی مشکل حالات کا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ احادیث طیبہ میں پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن وقت کا دامن تنگ ہوتا ہے، اس وجہ سے ساری باتیں نہیں سنا سکتے، لیکن آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری معلومات کو سامنے رکھ کر ہر وقت خدا کے سامنے توبہ استغفار، ہر وقت توبہ استغفار، اور یہی بات اپنے گھروں کے اندر ایسی چلا رہے کہ گھر کا چھوٹا بڑا جو ہے توبہ استغفار ہے، اپنے حلقوں کے اندر، اپنے دوستوں یاروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، افکاروں کے اندر اس بات کو چلائیں، آپ کی اس محنت سے اس کو دین ایمان ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کے ہاں آپ کو بہت اجر ملے گا۔ میں کس بات کا ذکر کروں میرے دوستوں، وہ حدیث میں سنا چکا ہوں،
ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، لیکن بے چین تھا، لوگوں سے پوچھا رہتا تھا کہ میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی سے پوچھا ہے، صوفی سے پوچھا کہ میں گناہ کی معافی شکل تو نے اتنے گناہ کیے، 99 آدمی قتل کیے، گناہ کے پوچھتا ہے کہ گناہ معاف، اسے مجھ سے مشکل قتل کر دیا، 99 سے 100 ہو گئے، لیکن بے چینی بدستور رہی۔ کسی اور انسان سے سمجھدار آدمی سے پوچھا کہ میرے گناہوں کی معافی شکل، کہنے لگا وہ بستی جو ہے اس میں جاؤ، بستی میں اچھے لوگ ہیں، وہاں سے آپ کو صحیح رہنمائی مل سکتی۔ یہ ادھر چلا گیا ہے، خدا کا نظام، چلتے چلتے ابھی راستہ ختم نہیں ہو، راستہ اس کو موت آ گیا۔ اب خدا کے فرشتے عذاب والے بھی سامنے آ گئے اور خدا کے رحمت کے فرشتے بھی سامنے آ گئے۔ عذاب والے کہتے ہیں کہ اسے 16 میں قتل کیے، اس کو ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے۔ رحمت والے کہتے ہیں کہ یہ جو توبہ کرنے جا رہا تھا سوچتے ہیں اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ کے کرم جب میں حدیث سنا رہا تھا تو اس کا ابھی آپ کو سمجھے، اللہ نے زمین کا حکم دیا، جدھر سے آ رہا تھا ادھر فاصلہ لمبا ہو جائے، جدھر جا رہا تھا فاصلہ مختصر ہو۔ یہ فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ چنانچہ ملائکہ کرام نے جب زمین کی پیمائش کی تو جدھر جا رہا تھا توبہ کریں گے اور راستہ مفصل سا اللہ نے رکھ دے اسے معاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! یہ میرے کو اخبار آپ نہیں سنا رہا ہے دوستو، حدیث مبارکہ کے مضمون ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ ساری حدیث سناؤں گا، لیکن میں سوچا کہ اپنے الفاظ سے آپ بتا دیں کہ میں کچھ معلومات پیش کروں۔ سچی بات یہ ہے اللہ توبہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا میرے ذنب کا اللہ ذنب والا، قرآن سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اس نے قرآن کیا ہی ہے۔ ہر وقت ہماری زبان پر توبہ استغفار ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دعائیں یقیناً یاد ہو گیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ بڑے کریم ہے انشاءاللہ العزیز۔ جب اللہ کے ساتھ ہم اپنا رابطہ اس اللہ سے کریں گے تو استغفار کی شکل کے اندر میرا بڑا کریم ہی کر کرنے والے جیسے اس سو قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، انشاءاللہ ہمیں وہ خدا معاف کر دیا۔ لیکن شرط پہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ رحیم کو کریں، ہم پکڑے رہے اس طریقے سے ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے دوست کو پھر برا مجبور نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، بس کسی چیز کو ذہن میں رکھیں، خدا غفور رحیم ضرور ہے۔ قرآن کے لئے ایک ایسا آگے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے نبی میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ میں غفور رحیم ہوں۔ اگر جملہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن یہ بھی اطلاع دے دو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ میرے غفور رحیم ہونے والی جو صفت ہے اس سے ہم جاتے ہیں یا نافرمانی کر کے عذاب علیم پر جانا چاہتے ہیں؟ کیسا کرنا ہوگا آپ نے کہا؟ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی رجوع نصیب فرمائے، اور جو نافرمانیاں حکم مزدوریاں ہوتی ہیں یا اللہ ہمیں سب سے معاف فرمائے۔